الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمۃ الانعام. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کے لیے نیکیوں کے بے شمار مواقع رکھے ہیں. ایک موسم نیکیوں کا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ بندوں کے لیے اللہ کی بے پایاں نوازش ہے کہ بندے سے اس میں کوتاہی ہو گئی تو آگے والے میں لے لے، اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے اندر لے لے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور حج کے مہینوں میں اب یہ ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہونے والے ہیں. یہ اتنے اہم ایام ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کے اندر ان دنوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی. اس سے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر لیشہدوا منافع لہم کے اندر فی ایام معلومات کا ذکر فرمایا ہے. یہ ایام معلومات بھی مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال کا بھاؤ، اعمال کی قیمت، اعمال کا وزن اتنا بڑھا دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دن کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب اللہ کے نزدیک ان دنوں کے ایام ہیں. دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ اور محبوب کسی دوسرے دن کے ایام کا عمل اتنا نہیں ہے جتنا عمل ان دنوں کا ہے. اعمال چاہے نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج تو ہے ہی ان دنوں کے اندر، اور صدقہ و خیرات ہوں، والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا ہو، خونی رشتہ داریوں کو لینا دینا ہو، خونی رشتہ داروں کو لینا دینا ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق برتنا ہو. جو بھی نیکیوں کے کام ہیں ان سارے کے سارے نیکیوں کے کاموں کا بھاؤ ان دنوں کے اندر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ پورے سال کے کسی دن کا عمل یہ وزن نہیں رکھے گا، اللہ کے نزدیک یہ محبوبیت نہیں رکھے گا جتنا ان دنوں کا عمل ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ دوسرے دنوں کے جہاد کا بھی معاملہ ہے کہ ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا دوسرے دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں، ایک قسم ہے جہاد کی کہ آدمی نکلا اپنے مال کو لے کر کے، اپنی جان کو لے کر کے. مال جو لے کر کے نکلا تھا اللہ کے راستے میں وہ بھی پورا لگا دیا. اس کا گھوڑا بھی گیا، تلواریں بھی گئی، نیزہ بھی گیا، جو کچھ بھی تھا اس کا سب
اللہ کے راستے میں چلا گیا اور جان بھی اس نے اللہ کے سپرد کر دی، شہید بھی ہو گیا۔ تو یہ عمل چل کر کے، یہ جہاد کی خاص قسم چل کر کے کہیں ان دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں کے اندر اعمال کی کثرت کی جائے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ لین دین ہو، ان کی زیارتیں ہوں، آنا جانا ہو، خاص طور سے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ تو ہمیشہ کرنے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر اچھا برتاؤ اور بڑھا دیا جائے، اور اسی طریقے سے نفلی اعمال، صدقات و خیرات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، خاص طور سے رات کی نمازوں کا اہتمام ہے، ان ساری چیزوں کو ان دنوں کے اندر بڑھا دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اچھے اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور ساری امت کو اللہ تبارک تعالی ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت، اور خاص طور سے یہ جو کورونا کی بلا آئی ہوئی ہے، اللہ اس بلا سے سب کو نجات نصیب فرمائیں، سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔